سغن یہی تم کرتے تھے کلام یارو چلو تمام یہ مجلس امام رونے کو کس کے دم میں نباؤ گے صبح شام آنکھوں کرو روا کے رونے کا مقام میں مانوں گی دعا تمہارا امام ہے روڑو کہ کل یہ مجلس و ماتم تمام ہے کل پائے گے نہ فاطمہ کے نور عین کو رخصت کرو حسین علیہ السلام سے آقا تیرے قربان خدا حافظ نہ دے خدا حافظ ناصر اے فاطمہ کی جان خدا حافظ ناصر ایسی ہوگے مہمان خدا حافظ ناصر آداب دادیت نہ بتا ہم سے ہو سکے حضرات نبی کے لائے نجیب کے ہو سکے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله. عزیزان محترم، اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، آئے قرآنی جسر نامہ سخن ہے. جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دستور حیات اور قانون زندگی کو تسلیم کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام قانون زندگی ہے، اسلام دستور حیات ہے. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قدم پر یہ دیکھیں کہ یہ قانون حیات ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ قانون زندگی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور اس مطالبے کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی ایک اسلامی اور مذہبی زندگی ہوگی. اور اگر ان احکام کا خیال نہ رکھا جائے تو ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی. عزیزوں،
اطاعت مذہب کی صرف مذہب کی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ بندگی پروردگار ہمیں عظمت الہی کا احساس دلاتی ہے۔ جس انسان کو یہ احساس ہوگا کہ رب کائنات اس ذات والا صفات کا نام ہے جس نے ہمیں بے مانگے ہر شے عطا کی ہے، اس کا حق حاکمیت ہمارے اوپر ہے، اسے حق ہے کہ ہمارے لیے وہ قانون بنائے اور ہم سے اس قانون کی پابندی کا مطالبہ کرے۔ اگرچہ یہ قانون اس نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے قرار دیا ہے، ہماری نجات اور سربلندی ہی کے لیے قرار دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ پروردگار متعال نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے وجود میں جو اس نے نعمتیں رکھی ہیں، جو ہمیں بے مانگے عطا کی ہیں، وہ کتنی قیمتی ہیں اس کا اندازہ ہمیں عام حالات میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے بلا مانگے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو الطاف احسانات اس نے ہم پہ کیے ہیں، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا مہربان ہے، جب ہمیں لفظ ضرورت کا پتہ بھی نہیں تھا تب بھی اس نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، اپنی رحمتوں لطف و کرم کا مظہر بنا کر والدین کو ہماری سرپرستی اور خیال رکھنے کے لیے معین فرمایا۔ والدین جب ہمیں لفظ ضرورت کا بھی احساس نہیں تھا، ہم اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، تب بھی اس نے ہم پہ لطف و کرم فرمایا کہ ہمارے خیال رکھنے کے لیے، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس نے اسباب فراہم فرمائے۔ نعمتیں ہمارے وجود میں اس نے رکھی، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس نے ہمیں کان دیے ہیں، اس نے ہمیں منہ دیا ہے، اس نے ہمیں بدن دیا ہے، اس نے ہمیں دل دیا ہے۔ ہمارے بدن میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کا لطف و کرم ہے، اور اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عام حالات میں ہم اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، مگر خدا نہ خواستہ اگر کسی عضو بدن میں کمی محسوس ہونے لگے یا کوئی عضو بدن کام کرنا چھوڑ دے، آج دل میں مشکل پیدا ہو جائے، ہماری ہارٹ پرابلم شروع ہو جائے، کڈنی فیل ہونے لگے، آنکھیں ضائع ہو جائے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ دل میں کچھ پرابلم ہو جائے، ہارٹ کی پرابلم ہو جائے، کڈنی میں مشکل ہو جائے، کسی اعضائے بدن میں اگر مشکل پیدا ہو جائے تو ہم اپنے ہاتھوں پر نوٹوں کے انبار لیے پھرتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے پھرتے ہیں ایک چیز کو دوبارہ اسی حالت میں پہنچانے کے لیے، مگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ حالت پھر پیدا نہیں ہوتی جو اللہ نے بن مانگے عطا کی ہوتی۔ تو ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم نوٹوں کا انبار لیے پھرتے ہیں، جو کچھ زندگی بھر کمایا ہوتا ہے سب دینے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ حالت حاصل نہیں ہوتی جو رب نے بن مانگے عطا کی ہے۔ تو ہم اس کی کس کس نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اعضائے بدن کی نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری سانسیں کم ہیں، اس کے شکر کا دائرہ اس سے کہیں بڑا۔ صاحبان عرفان نے کہا ایک انسان اگر ہر سانس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو تب بھی وہ شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک سانس میں وہ ایک بار شکر ادا کر سکتا ہے، جبکہ ہر سانس پر ایک بار نہیں 2 بار شکر لازم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سانس کا ہمارے بدن میں جانا یہ بھی ایک لطف پروردگار ہے، اور اس کا باہر آ جانا یہ بھی لطف پروردگار ہے۔ اگر سانس نہ جائے تب بھی ہم ختم ہو جائیں اور جا کے باہر نہ آئے تب بھی ختم ہو جائے، تو ایک سانس میں ایک شکر ادا کیا تو 2 نعمتوں کا شکر ادا
یہ کرم ہے اس معبود کا. پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تم بیٹھ کر بس شکر کی تسبیح پڑھتے رہو، نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے پابندے مرضی بندے بن جاؤ، تم میرے اطاعت گزار بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی کامیاب ہو سکے، تم اطاعت گزار بن جاؤ. آج مادیت کا زمانہ ہے، انسان دولت حاصل کرتا ہے، ثروت حاصل کرتا ہے. آج انسانی سماج اس حالت میں ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے دولت کا مال جمع کرنا چاہتا ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، کتنے خطے افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کتنے بے کس ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. مگر ہم اپنی آسائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی فکر کے علاوہ ہمیں کوئی فکر نہیں. انسان آرام قلب چاہتا ہے، سکون قلب چاہتا ہے، چین سے جینا چاہتا ہے. اس کو آج اپنی دولت کے حساب کتاب کا اندازہ نہیں. بعض دولت مند ایسے ہیں جن کے پاس اپنی دولت کی گنتی نہیں. بہترین بنگلے ہیں، بہترین فلیٹس ہیں، بہترین آرام گاہیں ہیں، بہترین بیڈ روم ہیں، ساری چیزیں فراہم ہیں، مگر آرام قلب فراہم نہیں ہے، سکون قلب حاصل نہیں ہے. وہ آتا ہے تھوڑی دیر چین سے سونا چاہتا ہے تو نیند حاصل نہیں ہوتی. کئی وقت گزارنے کے لیے دولت کی ریل پہلے ایک رات میں لاکھوں روپے لٹا کے گھر آتا ہے، مختلف جگہوں کا رخ کرتا ہے، نائٹ کلب جاتا ہے، ڈسکو جاتا ہے، طرح طرح کے کام کرتا ہے. مگر جو سکون قلب چاہ رہا ہے پھر لوٹ کے آتا ہے، پھر وہی کیفیت، نہ آرام نہ سکون، بے دلی کا ایک احساس ہے جو زندگی کو آرام نہیں دیتا. عزیزو یاد رکھیے، آرام قلب کے لیے نہ دولت چاہیے، نہ ثروت چاہیے، نہ اچھا مکان چاہیے. قرآن نے نسخہ دیا ہے. آرام قلب اگر کسی کو چاہیے، سکون قلب اگر چاہیے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے، کہیں بھی چلے جاؤ آرام نہیں ملے گا. قرآن کہتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آرام قلب چاہیے تو اللہ کی یاد سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ تو آرام قلب ملے گا. اللہ کو بھول کے کچھ بھی کر لے جائے انسان، سکون قلب حاصل نہیں کر سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آرام قلب حاصل ہوتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے. اور یہ سکون قلب انہی کو ملے گا. اور یہاں آپ صاحبان علم کا مجمع ہے، یہاں ذکر اللہ کے ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کا کونا گھیر کے بیٹھ جائے، سارے دن اللہ اللہ کرتا رہے. ذکر اللہ کا یہ مطلب ہمیں نہیں بتایا گیا. اللہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد میں مصلی توڑ نمازی بن جائیں، یہ کونے میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھنا. یعنی جو کچھ کر رہے ہو، جہاں کر رہے ہو، بازار ہو یا گھر، سماج ہو یا معاشرہ، مسجد ہو یا امام باڑہ، جہاں جو کر رہے ہو اپنے رب کی رضا کو یاد رکھو. اس کا نام ہے ذکر الہی، مگر نہ تسبیح پڑھتے رہنا نہیں. ایسے افراد جو زندگی کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر مسجد کا کونا تھام لیتے ہیں، ہمارا دین ان کی تائید نہیں کرتا. اس لیے کہ اسلام انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ جو دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے وہ بھی برباد، اور جو دنیا کے لیے دین کو بھول جائے اس کی بھی عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی. ہمارا مذہب کہتا ہے جہاں جو ذمہ داری، میری گزشتہ بیانات آپ کے ذہنوں میں ہیں، اسلام انسان کو قوت بازو سے، عزت و آبرو سے اپنا رزق کما کر سربلندی سے جینے کا سبق سکھاتا ہے. جیو اپنے بلبوتے پر، زندگی گزارو اپنے بلبوتے پر. تاریخ کہتی ہے مولا متقیان ایک دن مسجد میں تشریف لائے، کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں شاید پہلے نہیں گئے تھے. کیا دیکھا کہ کچھ لمبے لمبے چوڑے جبے پہنے ہوئے لوگ، زلفیں بڑھی ہوئی ہیں،
داڑھی بڑی ہوئی ہے اور مسجد کا ایک پورا پارٹ انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور مسلسل رکوع سجود سجدہ رکوع قیام. مولا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا مولا آپ نہیں جانتے انہیں؟ کہا کون ہے؟ کہا آقا یہ بندگان خدا ہیں، یہ عابد روزگار ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا آقا یہ دن رات مسجد میں رہتے ہیں اور بس یہی نمازیں رکوع سجدہ اسی میں مصروف رہتے، تلاوت قرآن. مولا نے غور سے دیکھا کہ کیا کرتے ہیں؟ دن رات مسجد میں تلاوت قرآن، نمازیں، روزے، سجدہ رکوع. مولا نے ایک سوال کیا اگر یہ دن رات مسجد میں رہتے ہیں تو یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں بھی بعض وقت پایا جاتا ہے یہ چیز، کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو مولا کو جواب کیا مولا کھانے کی کیا پرابلم ہے؟ ارے سارے لوگ محلہ مسلمانوں کا ہے، علاقہ اللہ کے بندوں کا ہے، کھانے کی کیا پرابلم؟ یہ بیچارے اللہ کے نیک بندے نماز پڑھنے والے، کوئی بھی اپنے گھر سے لے آتا ہے جیسا بھی لیا یہ کھاتے ہیں اور پھر اپنے عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں. پر کوئی بھی لے آتا ہے، علاقے کا آدمی اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کوئی بھی لا کے دے دیتا ہے. تو مولا نے کہا انہیں مسجد سے باہر نکالو، اس لیے کہ دین کی نظر میں ان کی مثال اس کتے سے بھی بدتر ہے جو اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے کم از کم گلی گلی جاتا ہے. یہ ان کتوں سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ وہ کم از کم اپنا رزق ڈھونڈتا ہے، یہ دوسرے کے اوپر پڑے ہیں. مولا نے کہا سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے مخارج زندگی کسی اور کی یہاں سے پورے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی ذمہ داری زندگی کی دوسروں کے کاندھے پہ ہو. تو اسلام ہمیں ایک ایسے انسان میں بدلنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے میدان زندگی میں نظر آؤ، پاکیزگی میدان زندگی میں حاصل کرو، بازار میں بھی جاؤ، کاروبار بھی کرو، ناپ تول بھی کرو، مگر حرام الہی اور حلال الہی کا خیال رکھتے ہوئے. تمہارا کاروبار پاک ہونا چاہیے، تمہارا رزق پاک ہونا چاہیے، حرام و حلال الہی کا خیال ہونا چاہیے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندہ انسان بنو، بیدار انسان. اسلام ہمیں روحانیت کا سبق بھی نہیں سکھاتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پاکیزہ بننے کے لیے راہبوں کا طرز زندگی اختیار کر لو. کیا ہے اس کا مطلب؟ عرض کرتا ہوں. یہ جو راہب ہوتے ہیں چرچ کے پادری، آپ نے سنا ہوگا فلاں راہب فلاں جگہ رہتا تھا جنگل میں بیابان میں. یہ قصے کیوں جانتے ہیں آپ؟ پادریوں کے یہاں، راہبوں کے یہاں یہ دستور پایا جاتا ہے کہ وہ پاکیزگی نفس کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں بیابانوں میں جا کے اپنی کٹیا بناتے ہیں، اپنا جھوپڑا بناتے ہیں، یا جسے دیر کہتے ہیں دیر بناتے ہیں، اور وہاں ساری زندگی کاٹ دیتے ہیں. کاہے کے لیے؟ پاک رہنے کے لیے. اسلام ہم سے پاک رہنے کے لیے ایسی زندگی کا مطالبہ نہیں کرتا. اسلام روحانیت کا مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ جو جنگل میں جا کے رہ رہا ہے اس کے یہاں امکان گناہ ہی نہیں ہے. نہ ناپ رہا ہے جس میں بے ایمانی کرے، نہ تول رہا ہے جس میں بے ایمانی کرے، نہ بازار سے گزر رہا ہے جہاں حرام و حلال کا خیال رکھے. اسلام کہتا ہے، اسلام راہبانہ زندگی نہیں سکھاتا، اس لیے کہ جہاں امکان گناہ نہ ہو وہاں گناہ سے بچنا بڑی بات نہیں ہے. ایسی جگہ اپنے کو بچا لینا کمال ہے جہاں برائیاں بھی ہو، بے ایمانی بھی ہو، گناہ کا بازار بھی کھلا ہو. ایسی جگہ پاکیزگی حاصل کرنے کا نام تقویٰ ہے. وگرنہ ہم سے اسلام بھی کہہ دیتا جاؤ اللہ کے نیک بندے بننا ہے تو جنگل میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ. نہیں، اسلام روحانیت نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے اگر وہاں ہو جہاں فسق و فجور ہے، جہاں بدکاری ہے، جہاں بے ایمانی ہے، وہاں رہ کے اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ. اس کا نام ہے پاکیزگی اور طہارت میدان زندگی میں. اس لیے کہ کائنات میں جتنے انسان ہیں یہ اجتماعی مخلوق ہے.
ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اور پہنچنا چاہیے۔ اگر ایک بھی انسان اپنے کو سماج سے کاٹ لیتا ہے تو مذہب کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ کیوں سرکار؟ اس لیے کہ ہمارا نظم زندگی ایسا ہے کہ جیسے ہم 1000 لوگوں کے کیے ہوئے کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کپڑے پہنتے ہیں آپ، کیا خود بنائے ہیں؟ کسی بنانے والے نے بنائے ہیں۔ سلنے والا کوئی اور ہے، پریس کرنے والا کوئی اور ہے، مکان آپ نے بنایا، اینٹیں بنانے والا کوئی اور ہے، سیمنٹ بنانے والا کوئی اور ہے، لوہے کا سریا بنانے والے انسان کتنے ہیں؟ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگوں کے کیے ہوئے کام پہ گزار رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جس طرح تم دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح تمہارے کام سے بھی سماج کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ میری بات ذہنوں تک پہنچ رہی ہے؟ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں، ہمارے کام سے بھی فائدہ۔ اب جس کے کام سے جتنا بڑا فائدہ پہنچے سماج کو، وہ اتنا ہی بڑا انسان بنتا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی خدمت میں شروع دن، انسان اشرف مخلوقات تب بنتا ہے جب مقصد زندگی کو پورا کرے، اپنی اشرفیت کو ثابت کرے، اپنی عظمت کو ثابت کرے۔ کیسے؟ اگر ایک انسان یہ ناپنا چاہتا ہے، یہ تولنا چاہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقیت کی کس منزل پہ ہوں، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا وجود کائنات میں کتنا مفید ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ ذرا سی بات بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی اپنی اشرفیت کی منزل کو طے کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، میرے وجود سے کائنات کو کیا فائدہ ہے۔ میں دور نہیں جاتا، افلاک میں نہیں لے جاتا، آپ کو اس نظام شمسی تک کی بات بتاؤں۔ اگر ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سورج سے زیادہ افضل ہیں، چاند سے زیادہ افضل ہیں، ستاروں سے زیادہ افضل ہیں، دریاؤں سے زیادہ افضل ہیں، سمندروں سے زیادہ افضل ہیں، پہاڑوں سے زیادہ افضل ہیں، تو پہلے یہ ناپو کہ دنیا میں سورج کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، چاند کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، دریاؤں کا فائدہ انسانی سماج کے لیے کتنا زیادہ ہے، پہاڑوں کا فائدہ انسانی سماج کے لیے کتنا زیادہ ہے۔ بس اگر اپنے مقام کو تولنا ہے کہ آیا میں سورج سے افضل ہوں یا نہیں، جس دن اپنے وجود کو سماج کے لیے سورج سے زیادہ فائدہ مند بنا لو گے تو سورج سے افضل ہو جاؤ گے، چاند سے بڑا بنا لو گے تو چاند سے زیادہ افضل ہو جاؤ گے، سمندر سے زیادہ فائدہ مند بنا لو گے تو سمندر سے زیادہ افضل ہو جاؤ گے، پہاڑوں سے زیادہ فائدہ مند بنا لو گے تو پہاڑوں سے زیادہ افضل ہو جاؤ گے۔ اور جب افضل ہو جاؤ گے تو اللہ ان چیزوں کو تمہارے قبضہ اختیار میں دے گا۔ تبھی تو دیکھا کائنات میں کہ سورج اگر ایک انگلی کے اشارے پہ پلٹ رہا ہے تو اس لیے کہ مفضول کا فرض ہے کہ وہ افضل کا احترام کرے۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ مفضول کا فریضہ ہے کہ افضل کے اشاروں پہ چلے۔ سورج کس چیز کا نام ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں یہ مظاہرہ جو مولا نے اپنے کمال کا کیا، یہ کمال اختیار کا مظاہرہ نہیں تھا، صرف اتنا کہ جسے عقل انسانی برداشت کر سکے۔ ان کے اشارے پہ تو آسمانی مخلوقات سفر کرتی ہیں، ان کے اشارے پہ تو کائنات گردش کرتی ہے، چاند ستاروں کی کیا بات ہے، سیاروں کی کیا بات ہے۔ تو عزیزوں، ہم ایک ایسے انسان میں تبدیل ہو سماج میں رہ کے جس نے پاکیزگی کو وہاں حاصل کیا ہو جہاں برائیاں، مگر نہ اگر یہ کہہ دیا جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ، ایک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، اس کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پابند دین و شریعت بنیں، اپنی معرفت کو آگے لے جائیں، اپنے شعور کو آگے لے جائیں۔ بندہ مومن کی زندگی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتی، بندہ مومن دنیا کو تاریک نہیں دیکھتا، بندہ مومن دنیا کو ختم نہیں دیکھتا، وہ دنیا کے بارے میں امیدوار رہتا۔ اور ہماری جو زندگی ہے، خاص طور سے شیعیت کی زندگی، ہم سے بڑا امیدوار تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے بہتر مستقبل کا۔
اس لیے کہ ہم فلسفہ انتظار سے وابستہ ہیں. ہم فلسفہ انتظار سے دنیا میں کتنا بھی ظلم پھیل جائے، کتنی بھی بربریت پھیل جائے، کتنی بھی بھوکمری پھیل جائے، چاہے دنیا کا ہر انسان مایوس ہو جائے، مگر شیعہ اہل محمد مایوس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے انسانیت کو نجات دینے کے لیے کوئی ذات آنے والی ہے، بشریت کو نجات دینے کے لیے کوئی ذات آنے والی ہے، انسانیت کو شرف انسانیت تک پہنچانے کے لیے کوئی ذات آنے والی ہے. میں آج آپ کی خدمت میں گزارش کروں، پہلی بات تو یہ سنیے، انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. انتظار مسلسل کوشش اور جد و جہد کا نام ہے. یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. ارے ہمیں جب پتا ہے امام آنے کے بعد عدل و انصاف قائم کریں گے تو کیا ہمیں عدل و انصاف کے قیام کی کوشش نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم جانتے ہیں امام مساوات قائم کریں گے تو ایک چاہنے والے کو اس دور میں مساوات کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ انتظار ہے تو بس ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا غرض ہے، امام آ کے خود سدھاریں گے. اگر سارا سماج ایسا ہوگا تو لازمی طور پہ ہم بھی ایسے ہوں گے یا نہیں؟ تو کیا امام آئے جہاں وہ ساری دنیا کو سدھارے، وہ آ کے ہمیں بھی سدھارے؟ بھئی ہم بھی تو اسی سماج کا حصہ ہوں گے. جہاں ظالم رہتے ہوں گے تو ہم بھی اس سماج کا حصہ نہیں. انتظار نام ہے حرکت کا، تحریک کا، جہد مسلسل کا، قیام کا. بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے انتظار، خاموشی کا نام نہیں ہے انتظار. اس لیے کہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کر لو، ناجائز باتوں کے خلاف خاموشی اختیار کر لو. آج اگر ہم بشریت کو بتائیں کہ کوئی نجات دینے والا آ رہا ہے تو ساری دنیا امام کے ظہور کی دعا کرے گی. اگر ہم صحیح طور پہ بتائیں، شرط یہ ہے کہ اپنے شعور میں اضافہ کریں، شرط یہ ہے کہ اپنی معرفت بڑھائیں. عزیزوں، یاد رکھنے کی بات ہے، فلسفہ انتظار ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والا نہیں بناتا. یعنی ایسے اگر یہ بناتا تو پھر یہ شرط نہ ہوتی کہ کم از کم 313 افراد ایسے ہوں گے جو امام کا ساتھ دینے والے ہوں گے. اگر وہ بھی ایسے ہی ان ایکٹیو لوگ ہوں گے تو کس طرح اس لائق بنیں گے کہ امام کے مددگار بنے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ غیبت معطل ہونے کا نام نہیں ہے. انتظار یہ نہیں کہتا گھر میں بیٹھ جاؤ، انتظار کہتا ہے ایسا ماحول بنانے کی ہر ممکن کوشش کرو. اس لیے کہ امام آئے تو کہیں تو ایسا ماحول ہو جہاں اپنے ہو، جہاں چاہنے والے ہو، جن کا کردار ہمیں تو پتا ہے کہ اس زمانے کا دستور کیسا ہوگا، اس زمانے کا جوان کیسا ہوگا، اس زمانے کا انسان کتنا پاکیزہ ہوگا. تو اتنا پاکیزہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ بدلاؤ لانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بربریت کے دور میں شاید ہم نے خود بھی اپنے مولا کے انتظار کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے، اور جب صحیح خود نہیں سمجھا تو دنیا کو بھی نہیں سمجھا پائے. اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی کہ فلسفہ انتظار بیداری کا نام ہے، جاگنے کا نام ہے، حالات کو سمجھنے کا نام ہے، قیام کا نام ہے، جد و جہد کا نام ہے. ہم دنیا کو اگر بتائیں کہ کوئی آنے والا ہے جو بربریت سے نجات دے گا، آج جانتے ہیں انسانیت کس طرح سسک رہی ہے. کہتے ترقی کا دور ہے، انسانیت کی بڑائی کا دور ہے، آج ماڈرن زمانہ ہے. مگر کیا واقعاً آج نظام عدل و انصاف قائم ہے کہ سب کو روزی روٹی مل رہی ہے؟ نہیں. انسانیت جس طرح آج کے دور میں سسک رہی ہے اس طرح کسی زمانے میں نہیں سسکی. انسان جتنا بے وقت آج کے دور میں ہے اتنا بے وقت کبھی نہیں ہوا. اگر انسان اپنی انسانیت کی تعریف ہی بدل لے تو بات الگ ہے. آج یورپ والوں کے لیے
انسانی حقوق کے ہیومن رائٹس کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان بھی خود کو سمجھتے ہیں اور رائٹس بھی بس اپنے لیے ہیں ان کے. کیا نہیں نظر آتا دنیا کو ایک پورا بر اعظم افریقہ جہاں ایسے ایسے ملک ہیں جہاں کے بچوں کی پسلیاں ان کی کھال سے باہر نظر آتی ہیں, جہاں کھانے کو نہیں ہے, جہاں زمین پہ اس طرح رینگتے ہیں وہ ایک ذرا ذرا سی روٹی کے ٹکڑے کے لیے کہ جیسے جانور رینگتا ہے. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا جو ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بڑی ترقی ہے, اگر صحیح آپ کو معلوم ہو تو کبھی اس دھوکے میں نہ آئے. میڈیا جو دکھاتا ہے وہ سب سچ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ وہ نیو یارک کی بڑی بڑی عمارتوں کو تو دکھاتے ہیں, نیو جرسی کی چمکتی ہوئی سڑکوں کو تو دکھاتے ہیں, مینہٹن کی بلند بالا بلڈنگیں دکھائی جاتی ہیں, مگر کتنے لوگ روڈ پہ سوتے ہیں, کتنے بھوکے ہیں جو رات میں امیروں کے پھینکے ہوئے بریک کے ٹکڑوں سے پیٹ بھر کے زندگی گزارتے ہیں, ڈسٹبن میں سے اٹھا کر ٹکڑے بریک کے کھا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آج انسانیت سسک رہی ہے. آج ہمارے اپنے ہندوستان میں غربت کا کیا عالم ہے, کس طرح انسانیت سسک رہی ہے, کس کا یہ ظلم کس نے کی ہے, یہ زیادتی, ان کی روزی کس نے چھینی, ان کا ٹکڑا کس نے چھینا ہے, وہی تو ذمہ دار ہے. یہ نظام جو آج جاری ہے, کہتے ہیں آج کے دور میں دنیا کی 20-80% انرجی, مال و دولت, روپیہ پیسہ, دنیا کی آج 80% ثروت و دولت پر دنیا کے صرف 20% انسانوں کا قبضہ ہے. 20% انسان 80% مال و دولت و ثروت پہ قابض ہے. 20% لوگوں کے ہاتھ میں 80% دولت ہے دنیا کی, اور دنیا کے 80% باقی انسان صرف اس بچی ہوئی 20% دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ان 80% سے بچی ہوئی. 20% کے ہاتھ میں 80% دولت ہے اور 80% انسانوں کی آبادی کے پاس صرف 20% دولت ہے. آج یہ نظام قائم ہے دنیا پر. بھوکے انسانوں کو دیکھ کر, سڑکوں پہ پڑے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر روح انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے. جہاں سے چمچماتی ہوئی گاڑیاں گزرتی ہے وہی کوئی بے قس ماں اپنے 3 دن کو کئی دن کے بھوکے بچوں کو لیے بیٹھی ہوتی ہے. اب ان انسانوں کے سامنے اگر یہ بتایا جائے کہ کوئی آنے والا ہے جس کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکا ہوگا, نہ کوئی بے گھر ہوگا, نہ کوئی بھوکے پیٹ سوئے گا, کیا آپ کی آواز میں آواز ملا کر وہ اجلالہ ظہوری نہیں کہیں گے؟ فریاد کریں گے وہ ایسے آنے والے کے لیے, تڑپ کے بلائیں گے وہ ایسے آنے والے کو. مگر ہم نے دنیا کے سامنے انتظار کے تصور اور مفہوم کو پیش نہیں کیا ہے. خطا ہماری ہے. ہم نے نہیں بتایا دنیا کو کہ ایک ایسی ذات آنے والی ہے, تڑپ کے کہیں گے اجلالہ ظہوری. اگر امام, میں نے معرفت کی بات آپ کی خدمت میں شروع کی ہے, بے وجہ نہیں کی. امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کا ساتھ بس وہی لوگ دیں گے جو صاحب معرفت ہوں گے, جو امام کو شرائط امامت سے پہچانیں گے. جہاں معرفت نہیں ہوگی کہاں سے ٹھوکرے کھا جائیں کوئی بھروسہ نہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, دردناک روایتیں ہیں جنہیں پڑھ کے دل تھرا اٹھتا ہے. دیکھیں, امام جب آئیں گے تو امام کی پیشانی پہ یہ کھدا ہوا نہیں ہوگا کہ یہی مہدی آخر الزمان. پہلی بات تو میرے جوان اس کو نوٹ کر لیں. جس طرح کسی بھی امام کی پیشانی پہ قدرت نے لکھ کے نہیں بھیجا تھا کہ امام برحق ہے. شیعیت یعنی ہمارے مکتب فکر نے اگر ائمہ کو امام کے بعد امام برحق پہچانا ہے تو شعور اور معرفت کے ذریعے
معرفت امام کے ذریعے، شرائط امامت کے ذریعے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے ساتھ بہت سے چلے تھے پہلے مرحلے سے، سلسلہ امامت کو ماننے والے آج شیعہ فرقے کہلاتے ہیں، لیکن کچھ وہ تھے جو ہمارے ساتھ چوتھی منزل تک آئے۔ امام زین العابدین کو امام مانا، مگر امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کو امام نہیں مانا۔ کیوں؟ امام کو امام کی شرطوں سے پہچاننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جناب زید شہید کو امام مانا، فرقہ زیدیہ بنا، جو عرب میں پایا جاتا ہے۔ فرقہ زیدیہ کیوں الگ ہوئے ہم سے؟ چلے تو تھے ساتھ۔ مولا علی کو مانا، امام حسن کو مانا، امام حسین کو مانا، امام زین العابدین کو مانا، امام محمد باقر کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ جو امامت کو پہچاننے کے لیے صحیح شعور اور معرفت چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ ان کے خیال باطل میں یہ بات آئی کہ امام وہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے دلیل بنائی، امام وہ ہوتا ہے جو جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کرنے کھڑا ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور یہ اس کٹ حجتی پہ اتارو ہو گئے کہ امام زین العابدین کے بعد کیونکہ زید شہید نے قیام کیا ہے تو وہ امام ہے۔ آج تک زیدیہ فرقہ چلا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی مجلس اعظم میں آتے ہیں، چونکہ عشق اہل بیت سے سرشار ہے، میں شیعہ اثنا عشری کی بات یہاں کر رہا ہوں۔ 6 اماموں تک ہمارے ساتھ تھے، عقائد میں بھی شامل، لیکن ہمارے اعتقاد کے مطابق امام جعفر صادق کے بعد وہ امام موسیٰ کاظم کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے یہ دلیل اپنی طرف سے بنائی، شریعت نہیں کہتی کہ ہر امام کے بعد ان کا بڑا بیٹا ہی امام ہوتا ہے۔ اس بیس پر انہوں نے حضرت اسماعیل کو امام صادق کے بعد امام مانا، امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانا۔ سلسلہ الگ ہو گیا اور یہ حضرت اسماعیل کو اپنا امام تسلیم کیا، پھر سلسلہ۔ اگرچہ حضرت اسماعیل کی وفات امام کے ہی دور میں ہو چکی تھی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، سلسلہ الگ ہوتے گئے۔ اگر امام کی پیشانی پہ اللہ لکھ کے بھیجتا کہ ان کے بعد یہ امام ہوں گے تو کسی کو پہچاننے میں دشواری نہ ہوتی، کسی کا راستہ الگ نہ ہوتا، مگر پہچانتا وہی ہے امام برحق کو کہ جس کے پاس شعور شناخت امام ہو۔ ایسے ہی لوگ ظہور کے بعد امام کو پہچان پائیں گے جن کے پاس شعور اور معرفت ہوگی کہ ہاں یہ امام برحق ہے۔ اب یہاں سے وہ دردناک حدیث سے جلدی دوہرا دوں جو روایات میں، جب ہماری آخری حجت ظہور کرے گی تو بہت سے انتظار کرنے والے امام کے منکر ہو جائیں گے۔ آج عجل اللہ ظہوری کہتا ہے، کل کہے گا یہ وہ نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ بعض لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید، میں صرف مشکل کو پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے، تھوڑا سا مشکل کا حل بھی پیش کروں گا، بے وجہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید، جو ان کے ہاتھ میں مذہب ہوگا لوگوں کے، وہ اتنا بدل جائے گا کہ وہ کہیں گے، جب امام سچا دین پیش کریں گے تو کہیں گے یہ کوئی نیا دین لے کے آ گئے، یہ تو ہم نہیں کرتے اس پہ عمل، یہ تو کوئی دوسرا مذہب لے کے آئے۔ امام جن کے گھر میں شریعت اتری ان سے کہا جائے گا یہ کوئی نیا دین لے کے آ گئے۔ انکار کرنے والوں میں اکثرهم الفقہاء، بہت سارے، زیادہ تر اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہوگی۔ اکثر فقہاء فقیہ کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی کو، آج مرجع تقلید کو بھی فقیہ کہتے ہیں مگر وہ نہیں، فقیہ یعنی پڑھا لکھا آدمی۔ کیوں ہوں گے پڑھے لکھے آدمی مخالف؟ اس لیے ایک وجہ بیان کی گئی ہے روایتوں میں، اس لیے کہ وہ امام سے یہ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ پڑھتے چلے آئے ہیں، ہم تو یہ پڑھتے چلے آئے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ہم نے تو وہ دیکھا ہے۔ امام کے سامنے امام کی بات کو جلدی سے قبول نہیں کریں گے۔
کیونکہ پڑھے لکھے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو بہت لمبا چوڑا علم مانتا ہے. وہ کہیں گے ہم نے تو یہ پڑھا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے آپ, ایک بات کہوں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ, افسوس کہ دامن وقت میں وسعت نہیں رہتی ہے گفتگو کے لیے. ایک بات بتاؤں آپ سے, جب کوئی عالم دین و شریعت جو معتبر بھی ہو مستند بھی ہو لوگوں کے بیچ میں آ کے کوئی ایسی بات کہتا ہے جسے پہلے سے نہ سنی ہو, تو پبلک کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یار عجیب بات لے کے آئے ہیں, نہ آج تک کہیں پڑھی نہ سنی. کہ اگر آپ نے سنی نہیں تو جزو دین نہیں ہو سکتی کہ سارا دین آپ نے سن رکھا ہے. بعض کہتے ہیں ہمارے گھر پہ فلان الملت آئے, فلان الملت آئے, ایسے ایسے علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم, انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا, یہ چلے آئے لے کے. تو کیا یہ معیار ہے؟ اگر کسی عالم نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی مولانا 2 دن آپ کے گھر ٹھہرے ہو, ان 2 دن میں انہوں نے ساری شریعت آپ کے سامنے بیان کر دی. ماننے نہ ماننے کا یہ پیمانہ مت بناؤ کہ ہم نے پہلے نہیں سنا, ہم سے پہلے نہیں کہا گیا, بلکہ یہ دیکھو جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے تو قبول کر لو, غلط ہے تو نہ مانو. معرفت اس منزل پہ ہونا چاہیے. تو پڑھے لکھے امام کے منکر اس لیے ہوں گے بہت سے کہ کہیں گے ہم نے تو یہ پڑھ رکھا, ہم نے تو یہ دیکھ رکھا ہے, ہم نے تو یہ پڑھا ہے, حدیث میں تو یہ آیا ہے, اصول کافی میں تو یہ لکھا ہے. کچھ بھی لکھا ہو, وہ جو کہیں گے اصل دین وہ ہوگا, حقیقت دین وہ ہوگی, اس لیے کہ اسی کے آباء و اجداد کی احادیث ہے جو ہم تک پہنچی. اس کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیا ہے, نہیں. اصل ترجمان قرآن خود ہوں گے امام, اصل ترجمان حدیث پیغمبر خود امام ہوں گے. پھر ہم کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے امام کے سامنے. تو جنہیں معرفت ہوگی وہ قبول کر لیں گے, جنہیں معرفت نہیں ہوگی وہ بہک جائیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے مشکل بیان کی نا, کہا گیا کہ بہت سے لوگ انکار کر دیں گے امام کا, اس لیے کہ اتنی آندھیاں ابھی سے چل رہی ہیں, ظہور تک کتنی آندھیاں چلیں گی پتہ نہیں. کتنے لوگ بہک جائیں گے داڑھی دیکھ کے, امامہ دیکھ کے, لباس دیکھ کے, پڑھا لکھا آدمی سمجھ کے. ہماری ذمہ داری اپنی معرفت کو بڑھانا. 2 نسخے بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ دونوں مجرب ہوں گے آپ کے لیے. میں نے اتنی بڑی مشکل آپ کے سامنے بیان کی. بہت سے انتظار کرنے والے, انتظار کر رہا ہے تو مولا کا ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہے, کیا کل بہکنا چاہتا ہے؟ آج کا انتظار کرنے والا نہیں, مگر بہکنے کا امکان ہے. کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو؟ 2 نسخے بتاتا ہوں. ایک وہی جس کو اب تک بیان کیا. پہلے تو اپنی معرفت کو اس مقام پہ لاؤ کہ امام آئے تو خود اپنے علم سے پہچان سکو کہ ہاں یہ امام ہے. یعنی ہمیں ہاتھ پہ یہ نہیں بیٹھ جائے آج ہمیں بہت معلومات ہو گئی, نہیں, اپنے معرفت اور شعور کو بڑھایا. جس طرح ان مسلمانوں نے, ان شیعوں نے ائمہ کو پہچانا جو ظلم و جور کے زمانے میں تھے. پہلا نسخہ یہ کہ اپنی معرفت کو بڑھاؤ, اپنے شعور کو بڑھاؤ, علم کے بارے میں اتنا جانو کہ اپنے امام کو پہچان سکو. شرائط امام, پہلی شرط امام کو پہچان سکو. ایک اور نسخہ دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نقل کر رہا ہوں. میں نے صاحبان عرفان سے یہ بات سنی ہے, علماء بزرگ ہمارے مذہب کے. کہتے ہیں گمراہی اور ضلالت سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آج جیسا امام پہ ایمان رکھتے ہو, جس خلوص سے امام کا انتظار کر رہے ہو, جس خلوص سے امام کا ساتھ دینا چاہتے ہو, امام کے اوپر جو ایمان ہے اس ایمان کو اللہ کے پاس امانت رکھ دو. اے میرے پروردگار, میرا آج جو ایمان ہے یہ تیرے پاس امانت ہے, جب میرے مولا آئے تو میری یہ امانت ساری مجھے لوٹا دینا. انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
اس لیے کہ اللہ سے بڑا امین کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس عقیدے اور اعتقاد کو رکھ دو آج کہ پروردگار، میں اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے امام کی رکاب میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے امام کا ساتھ دینے والوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ میرے اس ایمان اور یقین کو تو اپنی پناہ میں رکھ، تیری امانت میں ہے۔ جب میرے مولا آئے تو میرا یہ ایمان مجھے لوٹا دینا تاکہ کوئی مجھے گمراہ نہ کر سکے۔ دو نسخے میں نے آپ کو دیے۔ اب سنیے یہاں سے، میں نے جو بات کہی بے وجہ نہیں کہی، قسم خدا کی، اگر ہم تصور مہدویت کو دنیا تک پہنچائیں تو صرف آپ نہیں کہیں گے اجل اللہ ظہوری، زمانہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر آپ کی آواز میں آواز ملا کے کہے گا اجل اللہ ظہوری۔ مگر جس طرح کی تصویر ہم نے اپنے امام کی رکھی ہے دنیا کے سامنے بھی اور اپنے جوانوں کے سامنے بھی، تو یقین مانیے اس تصویر کو دیکھ کر زبانی تو کہہ سکتے ہو اجل اللہ ظہوری، مگر دل کی گہرائی سے نہیں کہہ سکتے۔ روایتوں کا جو اصول ہے روایت شناسی کا وہ بہت ضروری ہے، یہی نہیں کہ جو پڑھ لیا اس پہ بس، ایک دستور ہے پورا۔ علماء جس کے لیے علم رجال ہے، درایت الحدیث ہے۔ سنیے کیا کہہ رہا ہوں میں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے امام کی جو تصویر رکھی وہ یہ ہے کہ امام آئیں گے تو خون بہے گا، امام آئیں گے تو گردنیں کٹیں گی، امام آئیں گے تو نہروں میں پانی کے بجائے خون بہے گا، امام آئیں گے تو ہر طرف خون کی بارش ہوگی، امام آئیں گے تو گردنیں اڑے گی۔ یہ تصور ہم اپنے امام کے بارے میں آج رکھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ امام سزا دیں گے، مگر انہیں کا جو امام کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر ہر کوئی امام کی ضد پہ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ تو بتایا کہ خون بہے گا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ رحمت للعالمین کے وارث بھی ہوں گے، رحمت مجسم ہوں گے امام۔ اور ہم نے جو تصویر، اب ہر آدمی کے دل میں چور پیدا ہو جاتا ہے، کن کو ماریں گے؟ جو غلط کام کر رہے ہیں۔ کن کو ماریں گے؟ جو غلط کاروبار کر رہے ہیں۔ کن کو ماریں گے؟ جو سود لے رہے ہیں۔ کن کو ماریں گے؟ جو چغلی کر رہے ہیں۔ کن کو ماریں گے؟ جو رشوت لے رہے ہیں۔ یہ تصور ہمارے دل میں جب بیٹھ جاتا ہے تو خلوص سے نہیں کہہ سکتے اجل اللہ ظہوری، اس لیے کہ مسجد میں نماز کے بعد رسمن تو ضرور دہراؤ گے سب کے ساتھ، یا صاحب الزمان اجل اللہ ظہوری، مگر دل کے کہیں چور خانے سے یہ بھی آواز آئے گی، ٹھیک ہے آ جائیں مگر نہائے تب تک ٹھیک گزر رہی ہے بھائی، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ابھی ٹھیک خیریت سے گزر تو رہی ہے، پتہ نہیں آئیں گے تو ہماری خیریت ہوگی یا نہیں۔ اگر یہ تصویر رکھو گے امام کی تو دنیا کیا خود بھی صحیح سے نہیں کہہ سکتے اجل اللہ ظہوری، لیکن اگر یہ تصویر رکھو گے کہ وہ آئیں گے تو بھوکمری سے نجات دیں گے، وہ آئیں گے تو ظالموں کا خاتمہ کریں گے، وہ آئیں گے تو غریبوں کو رزق ملے گا، وہ آئیں گے تو بے گھروں کو گھر ملے گا، وہ آئیں گے تو عدل و انصاف قائم ہوگا، وہ آئیں گے تو کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا، اسی طرح جیسے ان کے جد بزرگوار علی مرتضیٰ کے دور حکومت میں کوئی ایک انسان بھی نہ بے چھت کے سویا نہ بھوکے پیٹ سویا، اور دنیا کی 80% آبادی جو افلاس غربت کا شکار ہے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہے گی اجل اللہ ظہوری۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے، اتنا کہیں سے نہ جانے کہاں سے بے بنیاد روایتیں پکڑ کے اس کو اتنا نشر کر دیتے ہیں لوگ کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا لوگوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، ذرا سا رک کے سنیے گا میری بات، ہم بھی بڑا مزہ لیتے ہیں، خاص طور سے ایسی کہتے ہیں صاحب جب امام آئیں گے تو 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے، لوگ سنتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، یار مولوی کاٹے جائیں گے، بڑے مزیدار بات ہے، چٹخیلا پوائنٹ ہے، تو کہیں نہیں ہے ایسی روایت، کہا کہ جب امام آئیں گے تو 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے۔ یہ تصویر امام کی رکھی ہے آپ نے، کبھی یہ سوچا
جس قوم کے 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے وہ قوم خود کتنی کاٹی جائے گی؟ اچھا 70,000 کی گنتی ہم نے مان لی، 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے نا، بس ان کی گنتی پتا ہے نا، ممکن ہے میرا نمبر 70,001واں ہو، تو مولویوں کی گنتی تو بتا دی، غیر مولویوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، کس بات پہ بغلے بجاتے ہیں؟ ایسی جھوٹی روایات سن کے، اور یہ ایمان کی تصویر کو خراب کرتی ہے یہ باتیں، فلسفہ انتظار کو نقصان پہنچاتی ہے یہ باتیں۔ وہ آئیں گے تو عدل و انصاف کا کہتے ہیں امام اتنے رحم دل ہوں گے کہ بھوکے انسانوں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھیں گے، اتنا رحم دل انسان کے خون بہانے کے لیے آئے گا۔ ہاں نئی بخشش ہوگی ان کی جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکائے گا، ان کی بخشش نہیں ہے۔ بڑے چچکیلے لطیفے بنا لیے ہیں، کہتے ہیں ایک صاحب نے ایک مولانا کی گردن کا بوسہ لیا، یہاں مولانا کی گردن چومی، مولانا نے کہا میں یار چوم ہی رہے ہو تو پیشانی چومو، رخسار چومو، گردن کا بوسہ کیوں؟ تو کہا حضور یہ وہ جگہ ہے جسے مولا کی تلوار چومے گی۔ یہ ہماری قوم کے تصورات ہیں امام کے بارے میں، مولا کے بارے میں۔ یہ تصویر رکھو گے تو دوسرے تو دور کی بات تم خود بھی سچے دل سے نہیں کہہ سکتے اجل اللہ ظہوری۔ امام رؤوف ہے، امام مہربان ہے، امام اس سے سکتی ہوئی انسانیت کو نجات دینے والے ہیں، امام عدل انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ اس دور میں نہ کوئی بھوکے پیٹ سوئے گا، نہ کسی پہ ذرہ برابر ظلم ہوگا، نہ کسی کا حق چھینا جائے گا۔ ایک گھاٹ پر بھیڑیا اور بھیڑ پانی پیئیں گے، بھیڑیا ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا بھیڑ پر بھی، جنگلی مخلوقات کے اوپر بھی اتنا کنٹرول ہوگا امام کا۔ ایسے امام کے آنے کے بارے میں بتاؤ، ایسے امام کا تصور پیش کرو، زمانہ آپ کے ساتھ کہے گا اجل اللہ ظہوری۔ یہ دنیا آج جہنم زار ہے، یہاں کتنی گردنیں انسانی حقوق کے نام پہ کاٹی جاتی ہے، کوئی تعداد نہیں۔ یہاں ایک ورلڈ ٹریڈ ٹاور کو گرانے کے بعد کتنے لاکھ انسانوں کے جنازے گرائے جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ایک چھوٹے سے بہانے سے ملک کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، عزت سے سر نہیں اٹھا سکتا انسان، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس ساری مظلوم انسانیت کا ایک مددگار آنے والا ہے جو بے کسوں کی پناہ بنے گا، جو بے سہاروں کا سہارا بنے گا۔ آپ انسانیت کو یہ بتائیں، سسکتے ہوئے انسانوں کو یہ بتائیں تمہیں ظلم سے نجات ملنے والی ہے، وگرنہ مایوس ہے آج کا انسان۔ امید کی کرن بس آپ کے پاس ہے جو آپ ساری دنیا کو دکھائیں۔ عذر چاہتا ہوں، اب سنیے میں نے یہ کیوں کہا، تنہا آپ نہیں کہیں گے اجل اللہ ظہوری، انسانیت جتنی سسک رہی ہے وہ سب آپ کے ساتھ مل کے کہے گی اجل اللہ ظہوری۔ کیوں؟ ایک بہت اچھے مقرر ہیں ایران میں، ان کا نام ہے مسٹر رحیم پور ازغدی، فارسی میں تقریریں کرتے ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں رحیم پور ازغدی۔ وہ جہاں تقریر کر رہے ہیں ظاہراً یا تو وہ چرچ ہے، یہ تقریر ان کی بار بار ایران میں ٹیلی ویژن پہ نشر کی جاتی ہے، میں نے کئی بار دیکھی اس لیے عرض کر رہا ہوں، یا تو کسی چرچ کا ہال ہے یا کہیں ایسا ہال ہے، لیکن جو آڈینس ہے، جو مجمع ہے، وہ خالص چرچ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، پوپ ہیں، پادری حضرات، یا چرچ میں کام کرنے والی ننز ہیں جو کام خدمت انجام دیتی ہیں، لیڈیز سر پہ اسکارف بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یا تو راہبائیں ہیں یا راہب، پادری اور ننز، خالص آڈینس کا مجمع ان لوگوں کا ہے، اور ان کے بیچ میں مسٹر رحیم پور ازغدی امام کے دور حکومت کے خصوصیات گنا رہے ہیں۔ انسانیت کو کتنا امن و سکون ہوگا،
بشریت کتنے چین میں ہوگی، انسانیت کتنی ترقی کرے گی، بشر کس درجے کمال پہ پہنچے گا، کس طرح غریبوں کی خبر گیری ہوگی، سب روایات میں ذکر ہے۔ اس تقریر کی خاصیت یہ ہے کہ ایمان کے دور حکومت کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اب کیمرہ جب شکلوں کی طرف جاتا ہے، جس چہرے پہ کیمرہ پڑتا ہے، کوئی آنکھ ایسی میں نے نہیں دیکھی جس سے آنسو نہ بہ رہے ہیں۔ انتظار کرنے والے نہیں ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، مجمع خالص عیسائی مذہبی پادریوں کا ہے، ننز ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جس میں آنسو نہیں۔ اور پھر جب انسان شدت شوق میں تڑپتا ہے نا، کبھی کبھی اس میں دکھایا ہے کہ کہیں سے 5، کہیں سے 4، کہیں سے 3 ننز راہ بائیں پاؤ بے چین ہو کے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں اور دوران تقریر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، او گاڈ، اے اللہ، اگر کوئی ایسا آنے والا ہے دنیا میں تو اسے جلد از جلد بھیج دے تاکہ انسانیت کو نجات مل سکے۔ یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی وہ فریاد ہے جو آپ نہیں بیان کر رہے۔ ایک دنیا کا عام انسان کہہ رہا ہے، اگر کوئی ایسا آنے والا ہے تو پروردگار اسے جلد بھیج دے۔ امام کا دور امن و انصاف کا دور ہوگا، بربریت کا خاتمہ ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک ایسے دور کی تمنا کوئی کیسے نہ کرے۔ میں بات کو آخر تک نہیں پہنچا سکا، لیکن یہ جتنی بھی ترقیاں ہوں گی، اب میرے پاس اگر وقت ہوتا میں لیکن اب ادھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایمان کے دور کی جو ترقیاں ہیں وہ معجزے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہوگی۔ جتنی ترقیاں ہیں، اگر وقت ملے گا تو میں کہوں گا ان باتوں کو، ایسی بات نہیں۔ انسانوں کا علم اتنا بڑھ جائے گا، بشریت اس مقام پہ کھڑی ہوگی کہ جہاں علم ہی علم ہوگا، ترقی ہی ترقی ہوگی، ٹیکنالوجی اس مقام پہ ہوگی جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ ایک روایت میں ہے کہ استغنى الناس عن ضوء الشمس، اس دور کے لوگوں کو سورج کی دھوپ اور روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اتنا علم اور ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی۔ یہ امام کا دور ہوگا، بشریت جہاں سکون کمال۔ امام کے چاہنے والوں کے پاس جو سواریاں ہوں گی ان کی رفتار یہ لکھی گئی ہے کہ ان کی رفتار یہ ہوگی کہ لمحوں میں وہ آسمانوں کا سفر کریں گے اور لوٹ آئیں گے۔ امام کے جو چاہنے والے، کیونکہ پوری کائنات پہ امام کی حکومت ہوگی، جس سیارے اور پلانٹ پہ جہاں امام جس کو بھیجیں گے وہ لمحوں میں جائے گا اور لوٹ آئے گا، اتنا کمال ہوگا۔ بس آخری بات کہوں اور پھر کسی موقع کے لیے اس گزارش کو رکھتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ بعد ظہور کی ترقیاں، ٹیکنالوجی کی ترقیاں بعد ظہور دنیا میں کتنی ترقی ہوگی، کتنی ترقی ہوگی، اس کا اندازہ ظہور سے پہلے کے لوگ اسی طرح نہیں لگا سکتے جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان آج کی ترقی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے پہاڑوں میں، غاروں میں رہنے والا آدمی آج کے ان مکانوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اس مائک کو نہیں سوچ سکتا تھا، اس جلتی ہوئی لائٹ کو نہیں سوچ سکتا تھا، ہوائی جہاز یا ریل گاڑی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، کمپیوٹر سیٹلائٹ کا تصور اپنے ذہن میں اس کا گمان بھی نہیں لا سکتا تھا۔ جس طرح 1000 سال پہلے کے انسان آج کی ترقی کے بارے میں ناآگاہ تھے، اسی طرح ہم کتنی بھی ترقی کر لے جائیں، ظہور سے پہلے کے انسان ظہور کے بعد کی ترقیوں کے بارے میں اسی طرح جاہل ہوں گے جس طرح ہزاروں سال پہلے کا انسان آج کی ترقی کو نہیں جانتا۔ ایسے آنے والے کا تصور اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا دنیا ہماری آواز میں آواز نہیں ملائے گی، اجل علی ظہورک نہیں کہے گی؟ عزیزاروں، ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے، یہ آنے والا کوئی معمولی آنے والا نہیں ہے،
یہ آنے والا وہ ہے جس کا انتظار انبیاء کو رہا، یہ آنے والا وہ ہے جس کا انتظار ائمہ کو رہا، یہ آنے والا وہ ہے جس کا انتظار شہیدان کربلا کو ہے۔ منتقم خون حسین انتقام خون حسین کے لیے آئے گا۔ عباس کی حسرت جہاد تب پوری ہوگی جب قائم آل محمد کا ظہور ہو۔ آج جس علمبردار کے ماتم کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، سوچنے کی بات ہے اطاعت کا کیسے فریضہ انجام دیا۔ اگر معرفت ہوتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے، معرفت نہ ہو تو اطاعت ہو نہیں سکتی۔ سوچئے عباس علمبردار نے کن مقامات پہ صبر کیا ہے۔ عباس صرف ایک بہادر لڑاکو اور جنگجو کا نام نہیں ہے، جتنے بڑے بہادر اور شجاع تھے اس سے کہیں بڑے صاحب علم تھے ابو الفضل عباس۔ امام کوئی منصب بے وجہ نہیں دیتے، سوچنے کی بات ہے۔ عباس علمبردار ہیں کربلا میں، فوج حسینی کے علمداری کا درجہ کس کے پاس ہے؟ عباس کے۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو کیا لکھا تھا؟ الی رجل فقی، مرد فقی لکھا۔ جسے حسین فقی کہے وہ جس فوج کا ایک ادنا سپاہی فقی ہو اس کا علمبردار ہے عباس علمدار۔ علم کہاں ہوگا عباس علمبردار کا؟ اگر علم ہے تو اطاعت ہے، علم نہ ہوتا تو اطاعت نہیں ہو سکتی تھی۔ کیسے کیسے مقام پہ صبر کیا ہے عباس نے، اسی لیے کہ جانتے ہیں امام وقت جو کہتے منزل کتنی بھی دشوار ہو صبر کرنا ہوگا۔ امام وقت کی اطاعت معرفت سے آتی، وگرنہ آسان منزل نہیں تھی۔ جب دارالعمارہ میں مدینے کے کا حسین کا سر قلم کر لیا جائے، عباس آگے آگے آئے، کہا کا کس نے جسارت کی؟ حسین کا ہاتھ آیا قبضہ شمشیر پہ، کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں۔ حسن جیسے بھیا کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، عباس کو جلال آیا، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ آیا۔ حسین نے کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ ایک ایسا سورما جس کا نام سن کے دشمنوں کے دل تھرا جاتے ہیں، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں۔ حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ حر نے بہت بڑی گستاخی ہے عرب میں، بہت بڑی گستاخی ہے عرب میں کسی کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈال کے روک دینا۔ آقا کا رخ دیکھا عباس نے اور ایک بار تلوار کو کھینچ کے کہا حر تیری یہ مجال؟ مگر ایک بار سید الشہداء نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں۔ سوچنے کی بات ہے عزادارو، جسے ہر جگہ کہا گیا ہو عباس ابھی کربلا نہیں ہے، تو کربلا کا کیسا انتظار ہوگا اس غازی کو؟ اور کربلا بھی آ گئی۔ جب کربلا میں قافلہ آیا، عباس نے اپنے ہاتھوں سے دریائے فرات پہ خیمے نصب کر دیے۔ اس منزل امتحان کو سمجھنا آسان نہیں ہے عزیزوں، یہ عباس جیسا اطاعت شعار ہی جانتا ہے۔ خیمے ابھی غازی نے نصب کیے تھے کہ عمر سعد کا ایک معمولی فوجی آیا، کہا عباس یہاں سے خیمے ہٹا لو، یہاں عمر سعد کے خیمے لگیں گے۔ عباس سے آ کے کوئی معمولی آدمی یہ کہے خیمے ہٹا لو، غازی کا جلال آ گیا، ارے تمہاری کیا مجال جو میرے آقا کے خیمے یہاں سے ہٹوا سکو؟ اب تو کربلا ہے، اب تو کربلا ہے، فوج سامنے کھڑی ہے۔ عباس نے چیلنج کیا کس کی مجال جو میرے آقا کے خیمے یہاں سے ہٹوا سکے؟ حسین نے دیکھا میرے شیر کو جلال آ گیا، نہ جانے کیا سوچ کے آج حسین خود کہنے نہیں آئے، مگر نہ پتا تھا میرا شیر کو اگر معلوم ہو جائے تو صبر کرے۔ حسین آئے بہن زینب کے پاس، زینب میرے غازی کو جلال آ گیا، بہن بس میرے عباس کو اتنا بتا دو کہ میں جنگ کی ابتدا نہیں چاہتا۔ بابے خیمہ
اتنا سنا عباس نے سر جھکا لیا، مگر جانے سے پہلے زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اپنی تلوار سے اور کہا ظالموں، جب تک لوٹ کے نہ آ جاؤں کسی کی ہمت نہ ہو اس لکیر کو پار کرنے کی۔ پورا لشکر سناٹے میں خوف میں مبتلا خاموش کھڑا ہے، کسی کی جرأت نہ ہو جائے اسے پار کرنے کی۔ سر کو جھکائے آ گئے شہزادی کی خدمت میں، کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بھیا عباس، آقا یہ چاہتے ہیں جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہ ہو۔ اب یہ اگر کوئی عام بہادر ہوتا تو کہتا شہزادی اب تو میں چیلنج کر چکا ہوں، اب کہہ چکا ہوں، اب نہیں آ سکتا، بات آگے بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام بہادر نہیں عباس تھا، پتہ چل گیا آقا کیا چاہتے ہیں۔ اب اسی بزدل فوج کے سامنے جسے کہا تھا لکیر سے آگے نہ بڑھنا، اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑ لے جانا، یہ عباس کا کمال صبر ہے۔ بزدل ہنس بھی رہے ہوں گے، مسکرا بھی رہے ہوں گے، لیکن آقا کی مرضی ہے تو عباس خیموں کو ہٹا لے، آقا کی مرضی ہے تو ہٹا لے گا۔ انہی کلائیوں سے جن سے خیمے نہ سکے تھے عباس نے خیموں کو اکھاڑ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا بڑا سورما عباس، سراسر میں معذرت کے ساتھ صرف چند منٹ آپ سے چاہوں گا، عباس کے سورما کا نام ہے، کسی معمولی بہادر کا نام نہیں ہے عباس۔ زبان عصمت جو کہتی ہے اس میں غلو نہیں ہوتا، اس میں افراط تفریط نہیں ہوتی، ہماری بات میں ہو سکتی ہے۔ عباس اتنے بڑے شجاع کا نام ہے جس کے لیے حسین نے مرثیے میں یہ کہا بھیا عباس تمہارے بعد وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے ڈر سے جاگتی تھی، اور اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے چین سے تیرے سکون سے سوتی۔ امام نے کہا ہے کسی معمولی آدمی نے نہیں، عباس تیرے بعد اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے ڈر سے جاگتی تھی، یعنی کربلا میں فوج یزید تب تک چین سے سو نہ سکی جب تک حسین کا عباس زندہ تھا۔ اتنا بڑا سورما۔ وقت آیا عاشور کا دن، اور اب وہ وقت آیا کہ ایک کے بعد ایک ناصر جاتا رہا میدان، غازی سمجھ رہا ہے حالات کو، اور ایک وقت وہ آیا جب سر جھکا کے مولا کی خدمت میں آئے، کہا آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اپنے شہر کو دیکھا حسین نے، آقا مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ تو حسین نے سر جھکا کے ایک جملہ کہا بھیا عباس تمہیں جانے دوں، ارے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس نے یہ فقرہ سنا تو تڑپ کے کہا آقا ارے اب وہ لشکر ہی کہاں، ارے جس کا علمبردار تھا میں۔ آقا وہ لشکر ہی کہاں؟ روایت کہتی ہے حسین مجبور ہو گئے تو کہا عباس خیموں سے کوئی آواز مسلسل آ رہی ہے، غازی سنا ہے؟ کہاں آقا میری سکینہ آلتش کہہ رہی ہے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عباس جیسا چچا آواز سن رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، آلتش آلتش ہائے پیاس۔ کہا تو غازی پہلے ان بچوں کے لیے سبیل آب کر دو۔ عباس آئے، علم کو رکھا، سکینہ کے خیمے میں آئے، کہا لاڈلی سکینہ لاؤ اپنے مشکیزہ چچا کو دے دو۔ سکینہ نے مشکیزہ دیا، بچوں سے کہا اے بچوں اب آلتش نہ کہو، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ مشک کو علم میں باندھا، اور یہی منزل تھی جب زینب نے اپنے غازی کو کہا بھیا عباس ذرا میرے خیمے میں تو آنا۔ آگے زینب بیٹھی ہوئی تھی، سامنے غازی عباس دو زانو بیٹھ گئے۔ کہا شہزادی کچھ کہنا چاہتی ہے؟
عباس کچھ کہنا نہیں چاہتی، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بس وہ سنانا چاہتی، اب کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے میرے شیر۔ کا شہزادی کیا ہے؟ کا عباس ایک دن تھا جب میرا بچپن تھا، میں بابا کے سینے میں کھیل رہی تھی، میں چھوٹی سی تھی، یہ گائب کھیلتے کھیلتے میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی، میرے شانوں سے چادر گر گئی، تو میں نے دیکھا بابا کی نظریں میرے بازوؤں پر ٹھہر گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو میں نے تڑپ کے پوچھا بابا اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عباس جانتے ہو میرے بابا نے کیا کہا؟ کہا شہزادی کیا کہا؟ کہا زینب ایک دن وہ آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ زینب ایک دن وہ آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ کہا عباس، بابا کی بات میں شک تو نہیں تھا مجھے، مگر زندگی بھر یہ سوچتی رہی، عباس شک نہیں تھا مجھے، مگر سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھیا ہو، ارے اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ مگر جا رہے ہو تو یقین ہو گیا اب ان بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، اب سر سے ردا بچھی جائے گی۔ روتے ہوئے عباس شہزادی کی خدمت سے نکلے۔ روایت کہتی ہے حسین اپنے شیر کو رخصت کر رہے تھے، دروازہ خیمہ سے زینب منظر دیکھ رہی تھی، یہ کہا کہ زینب نے دور سے دیکھا کہ حسین نے عباس کے علم کو نیچے جھکایا، کچھ لکھا کچھ مٹا دیا۔ عباس تو چلے گئے، اب جو آقا دروازے پہ آئے کہا بھیا میں نے جو منظر دیکھا ہے، تم نے عباس کے پرچم سے کیا مٹایا اور کیا لکھا؟ کہا زینب مت پوچھ، کہا نہیں بھیا بتاؤ۔ کہا پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے مٹا کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واپس نہیں آئے گا، عزادار عالم کی زیارت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اب یہ عالم واپس نہیں آئے گا۔ بچوں کی نظریں فرات کی طرف لگی ہے، سکینہ تسلی دے رہی ہے، دیکھو بچوں میرا چچا فرات کے قریب پہنچ گیا، بچوں بس صبر کرو پانی آتا ہوگا، بچوں کو تسلی دے رہی ہے سکینہ۔ عباس نے پانی بھرا، واپس پلٹے، سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے۔ یہ گائک عزادارو، سکینہ نے دیکھا علم جھکا، سکینہ کا دل بیٹھ گیا، دعا کی بارے لا میرے چچا کی خیر۔ ننھے ننھے بچوں نے فریاد کی الہی خیر۔ غازی نے بازو قلم ہوا دائیں نما، بائیں بازو میں قلم علم کو سنبھال لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کی ساری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، سکینہ سے وعدہ آپ کیا ہے تو وفا ہو جائے۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو اب غازی نے خود کو مشق کے اوپر جھکا لیا، سر جو جھکا کسی شقی نے گرز مارا، اب سنبھلا نہ گیا، زمین کی طرف آئے، آواز دیا آخری سلام۔ حسین اپنے شیر کی آواز اٹھ کے سن کے اٹھے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کھڑے تو ہو گئے مگر فوراً ہاتھ کمر پہ پہنچ گئے، کہا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آئے مقتل میں اپنے شیر کو خاک و خون میں غلطی نہ دیکھا، علم کو اکبر نے اٹھا لیا، شیر
तराई पर करवटें ले रहा है, पार रगड़ रहा है। कहा भैया अब्बास कोई आखिरी वसीयत है? कहा वसीयत बस ये है कि जब पैदा हुआ था तो जब दुनिया में आंख खोली तो आपका चेहरा देखा था। आखा वक्त आखिर है, चाहता हूं कि आखिरी बार आपका चेहरा देख लूं। कहा तो भैया माने क्या है? कहा आका एक आंख में तीर पेवस्ता है, एक आंख में खून भरा है। हुसैन ने खून को साफ किया, अब्बास की नजरें आका के चेहरे पर। कहा अब्बास तमन्ना पूरी हो गई। कहा आका तो कहा आका के दिल में भी एक तमन्ना है। कहा आका क्या? का शेर जब से पैदा हुए हो हमेशा मुझे आका कहा मैं तुम्हारा भैया भी हूं, एक बार भाई कह दो। अब्बास ने भैया कहा, रूह कफ़स से उंगली से परवाज कर गई। अलम अकबर के हाथों में हुसैन खेमे की तरफ चले। मेरा दिल चाहता है रिवायत को पढ़ दूं अज़ादारों। अब्बास के बाद हुसैन कितने बेकस हो गए। रिवायत कहती है अरब में किसी को उसकी माँ का नाम लेके खिताब करना बहुत बड़ी तौहीन होती है। हमारे यहाँ भी कहीं कहीं ये बात पाई जाती है, किसी को उसकी माँ का नाम लेकर पुकारना तौहीन होती है। रिवायत कहती है अब्बास के लाशे से जब हुसैन उठ के चले तो अभी चंद कदम चले थे कि एक शकी ने आगे बढ़ के कहा, ये अपना फातिमा, माँ का नाम लिया, ए फातिमा